سعودی عرب نے اپنے یہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے اب مساجد کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تقریباً 2.5 ماہ کے بعد سعودی عرب کی مسجدوں میں باجماعت نماز ادا ہو سکے گی اور نمازیوں کو پنجگانہ نماز کے ساتھ جمعہ کی نماز بھی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ سعودی عرب کی یہ نرمی مکہ کے علاوہ دیگر شہروں اور علاقوں کے لیے ہے۔ مکہ مکرمہ کی مسجدوں میں جماعت پر پابندی ابھی برقرار رہے گی۔ حرم شریف میں سابقہ احتیاط اور رعایت کے ساتھ جماعت ہوگی، جس میں تمام احتیاطی تدابیر کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ مساجد کھولنے کا یہ فیصلہ 28 مئی سے نافذ ہوگا۔ کرونا وائرس پر قابو اور اس مہلک وبا کے پھیلنے سے روکنے کے لیے مساجد میں جماعت پر پابندی کا سب سے پہلا فیصلہ سعودی عرب نے ہی لیا تھا۔ وہاں کی علماء کونسل نے ایک فتویٰ جاری کر کے کہا تھا کہ شریعت کے پیش نظر ایسے موقع پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بجائے گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ مرض وبائی شکل اختیار کرنے والا ہے اور بھیڑ بھاڑ اور اجتماع سے پھیلتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے نماز کے لیے بھی اجتماع صحیح نہیں ہوگا، اور شریعت نے بھی کہا ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ سعودی عرب کے بعد ہی دیگر ممالک نے اپنے یہاں مسجدوں اور دیگر عبادت گاہوں پر پابندی عائد کی تھی۔ بھارت میں بھی 25 مئی سے مساجد اور دیگر عبادت گاہوں پر پابندی برقرار ہے۔ سعودی عرب کے فیصلے سے دیگر ممالک کو اپنے یہاں کی مساجد بند کرنے کے لیے ایک نظیر ملی تھی، لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ مساجد کھولنے کا فیصلہ بھی سب سے پہلے سعودی عرب نے ہی لیا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ 24 مئی کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد پہ پابندی برقرار تھی اور مسجدوں سے صرف تکبیرات کی اجازت دی گئی تھی۔ خانہ کعبہ میں بھی مختصر سی جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوئی تھی۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی APS کے مطابق جمعرات 28 مئی 2020 سے ہفتہ 30 مئی 2020 تک سعودی عرب میں ان امور پر عمل ہوگا۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں مکہ مکرمہ کے سوا کرفیو میں نرمی کے اوقات صبح 6 بجے سے پہر 3 بجے تک ہوں گے۔ نرمی کے اوقات کے دوران سعودی عرب میں پرائیویٹ گاڑی میں علاقوں اور شہروں کے درمیان نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ پچھلے فیصلوں میں اجازت یافتہ سرگرمیوں کی جاری رہنے کے علاوہ نرمی کے اوقات میں کچھ سیکٹر میں اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی، جیسے تھوک اور خوردہ فروشی کی دکانیں، مالز وغیرہ۔ ان تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد رہے گی جن میں سماجی فاصلے کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ ان میں بیوٹی سیلونز، ہیئر ڈریسرز، صحت اور کھیلوں سے متعلق کلب، تفریحی مراکز، سنیما ہاؤسز اور متعلقہ حکام کی جانب سے متعین کردہ سرگرمیاں شامل ہیں۔ سعودی عرب مساجد میں سوائے مکہ مکرمہ کی مساجد کے احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز جمعہ اور پانچوں وقت با جماعت نماز کی ادائیگی پھر سے شروع ہو جائے گی۔ موجودہ معمول کی طرح مسجد حرام میں طبی اور احتیاطی اقدامات کے مطابق نماز جمعہ اور با جماعت نماز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزارتی دفاتر، حکومتی اتھارٹیز اور نجی سیکٹرز کی کمپنیوں میں حاضری پر پابندی اٹھا لی جائے گی۔ ہیومن ریسورسز اور سماجی بہبود کی وزارت کی جانب سے وضع کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق دفتری سرگرمیوں کی اجازت ہوگی۔ ڈومیسٹک فلائٹ کی سروس سعودی عرب میں شروع ہو جائے گی۔ آمد رفت کے مختلف وسائل کے ذریعے صوبوں کے درمیان سفر پر پابندی اٹھا لی جائے گی۔ احتیاطی اقدامات کے ساتھ ریسٹورنٹ کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ قہوہ خانوں کو بھی کھولنے کی اجازت ہوگی۔ سماجی تقریبات مثلاً شادی، بیاہ، جنازہ اور تعزیتی مجالس وغیرہ میں 50 سے زائد افراد کی شرکت پر پابندی ہوگی۔
اتوار یعنی 21 جون 2020 سے سعودی عرب کے تمام صوبوں اور شہروں میں کرفیو کے اقدامات سے پہلے کی طرح معمولات زندگی بحال ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے حفاظتی طبی ہدایات اور سماجی فاصلے کی پابندی لازم ہوگی۔ صرف مکہ مکرمہ میں کرفیو رہے گا۔ سعودی عرب میں تمام شہریوں اور غیر ملکی مقیمین پر لازم ہوگا کہ وہ اس وبا کی منتقلی پر روک لگانے سے متعلق تمام وسائل اور اقدامات کو یقینی بنائیں۔ ان میں چہرے پر ماسک پہننا، ہاتھوں کو دھونا، جراثیم کش مواد سے صاف کرنا اور سوشل ڈسٹینس شامل ہے۔ عمرے اور حج پر پابندی جاری رہے گی۔ انٹرنیشنل فلائٹ ابھی بند رہے گی۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اقدامات سے متعلق فیصلوں اور ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے افراد یا اداروں کے خلاف سعودی حکومت سزا بھی دے سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ قواعد اور ضوابط سعودی عرب کی وزارت صحت اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کر کے بنائے گئے ہیں۔